السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی، سبق نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی وقت، کسی فرض نماز کے وقت، اس وقت کے نکلنے کے لیے ایک تکبیر کہنے کی مقدار وقت بچا تھا، کوئی رکاوٹ زائل ہو گئی، یعنی کوئی پاگل شفا پا لیا، کسی حیض والی خاتون کا حیض بند ہو گیا، کوئی بھی رکاوٹ ہو زائل ہو گئی، تو وہ نماز اس کے ذمے میں فرض ہے، یعنی اس وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ ظہر کے وقت میں زائل ہو گئی تو ظہر کی نماز، فجر کے وقت میں زائل ہو جائے تو فجر کی نماز، مغرب کے وقت میں زائل ہو جائے تو مغرب کی نماز واجب ہے۔ یعنی اگر زائل ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وقت نکل جائے تب بھی اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ رکاوٹ عصر کے وقت زائل ہو جائے تو نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر بھی پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح عشاء کے وقت زائل ہو جائے تو نماز عشاء کے ساتھ نماز مغرب پڑھنی ہوگی۔ اب یہاں کسی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، یعنی کوئی پاگل ہو جائے یا کسی خاتون کا حیض شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کی نماز جس وقت رکاوٹ پیش آئی ہے پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو کب ضروری ہے؟ یہاں اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وقت کے داخل ہونے کے بعد رکاوٹ کے پیش آنے سے پہلے اتنا وقت گزر جائے جس میں اس وقت کی فرض نماز ادا ہو سکے، مثلا ظہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا جس میں مختصراً 4 رکعت پڑھ سکے، اس کے بعد رکاوٹ پیش آئی، مغرب کے وقت کے داخل ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا جس میں کم از کم 3 رکعت پڑھ سکے، وہ بھی مختصراً 3 رکعت پڑھ سکے، اس کے بعد رکاوٹ پیش آئی تو مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی، یعنی مغرب کی نماز فرض ہوگی۔ فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد مختصراً 2 رکعت پڑھنے کا وقت گزرنے کے بعد رکاوٹ پیش آئی تو نماز فجر پڑھنی ہوگی۔ اس کا مطلب وقت کے داخل ہونے کے بعد اگر اتنا وقت نہ ملا ہو جس میں اس وقت کی فرض مختصراً پڑھی جا سکے تو وہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ مصنف طول اللہ عمرہ نے فرمایا وَلَوْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ، اگر کسی نے وقت میں سے پا لیا قدر الفرض، اس وقت کی فرض نماز کی مقدار وقت، ثم عرض المانع، پھر کوئی رکاوٹ پیش آئی، یعنی کسی نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا جس میں مختصراً اس وقت کی فرض ادا کر سکتا تھا، اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آئی
جیسے کہ ہم نے کہا کہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد مختصراً 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا، پھر نماز پڑھنے سے پہلے کسی خاتون کو حیض آیا یا کوئی پاگل ہو گیا تو وجبت تلک الصلاۃ، وہ نماز اس پر واجب ہو گئی۔ یعنی ہماری مثال میں فجر کی نماز واجب ہو گئی، ظہر کا وقت داخل ہو گیا اور مختصراً 4 رکعت فرض پڑھنے کا وقت گزر بھی گیا، نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہی کوئی رکاوٹ آ گئی، یعنی کسی خاتون کو حیض نکلنے لگا یا کوئی پاگل ہو گیا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ گئی تو اس پر ظہر کی نماز واجب ہے، اس پر ظہر کی نماز واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب جب 7 یا 8 دن کے بعد حیض بند ہو جائے یا جب بھی پاگل پن سے شفا پالے تب ظہر کی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی۔ فجر کی نماز اس پر واجب ہے، اس کا مطلب جب بھی حیض بند ہو جائے، یہ پاگل پن سے یا بے ہوشی سے افاقہ پالے، شفا پالے، تب فجر کی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، وقت کے داخل ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا جس میں اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکے، یعنی 4 رکعت مختصراً پڑھ سکے، اس کے بعد پاگل ہو گیا اور مہینے بعد یا سال بعد وہ پاگل پن سے شفا پا لیا تو اس پر واجب ہے کہ پاگل ہونے سے پہلے جو نماز فوت ہو گئی تھی یعنی ظہر کی نماز، اس کی قضا پڑھے، ظہر کی قضا پڑھنا اس پر واجب ہے۔ خواتین اس مسئلے کو ذہن نشین کر لے، مغرب کے وقت کے داخل ہونے کے بعد 3 رکعت مختصراً نماز پڑھنے کا وقت گزرتے ہی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کسی خاتون کو حیض آ گیا تو حیض بند ہونے کے بعد حیض شروع ہونے سے پہلے جو مغرب کی نماز فوت ہو گئی تھی اسے ادا کرنا، یعنی اس نماز کی قضا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس نماز کی قضا ادا نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح کسی دن حیض بند ہو گیا، کسی نماز کے وقت میں سے اللہ اکبر کہنے کا وقت ہی باقی ہے، پھر وہ وقت نکل گیا تب بھی وہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے، یعنی غسل وغیرہ لینے کے بعد وہ نماز پڑھے گی، ساتھ ہی اس سے پہلی والی نماز پڑھے گی جبکہ وہ پہلی والی نماز جوڑی دار نماز ہو، یعنی فجر کے وقت میں رکاوٹ زائل ہو گئی تو صرف فجر، ظہر کے وقت میں رکاوٹ زائل ہو گئی تو صرف ظہر، مغرب کے وقت رکاوٹ زائل ہو گئی تو صرف مغرب، عصر کے وقت رکاوٹ زائل ہو گئی تو عصر اور ظہر، اور عشاء کے وقت رکاوٹ زائل ہو گئی تو عشاء اور مغرب واجب ہو جائیں گے۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اگر کسی خاتون کو حیض کا خون نکلنے لگا تو اس پر ظہر کی نماز واجب نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں ظہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد 4 رکعت مختصر نماز پڑھنے کا وقت نہیں گزرا ہے۔ یہاں دھیان سے سن لیجئے کہ ظہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز ظہر کو مختصر پڑھنے کے وقت کو پانا ہے، یہ ضروری ہے ظہر کی نماز اس کے ذمے میں واجب ہونے کے لیے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ظہر کا وقت داخل ہوا یا نہیں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد رکاوٹ کے پیش آنے کے لیے مختصراً 4 رکعت پڑھنے کا وقت گزرا ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پر ظہر کی نماز واجب ہے یا نہیں۔ ظہر کی اذان اگر وقت پر دی جاتی ہے تو پھر ظہر کی اذان کے شروع ہونے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ ہمارے کوکن کا معمول یہ ہے کہ 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو تب بھی 1 بجے اذان دی جاتی ہے۔ 1 بجے اذان دی جانا اکثر علاقوں کا معمول ہے۔ اس صورت میں اذان کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، زوال کا وقت دیکھا جائے گا،
زوال کے بعد اگر 4 رکعت پڑھنے کا وقت گزرا اور پھر رکاوٹ پیش آئی تو اس پر ظہر کی نماز واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ ہمارے اکثر علاقوں میں وقت داخل ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ظہر اور عصر کی اذان دی جاتی ہے۔ مغرب کی اذان وقت پر اگر دی بھی جاتی ہے تب بھی وقت داخل ہونے کے بعد احتیاطاً 2 یا 3 منٹ ملائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے۔ 4 رکعت مختصراً پڑھنے کے لیے صرف 2 منٹ کافی ہے، یعنی عین اذان ہی 4 رکعت نماز کا وقت گزرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ اس پر تھوڑا دھیان دے دیں تاکہ کوئی نماز ہمارے ذمہ میں باقی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنا دے، آمین بجاہ النبی الکریم۔